کیا آپ جانتے ہیں کہ آم کا درخت پھل دینے میں سالوں لگاتا ہے جبکہ گھاس چند ہفتوں میں اگ جاتی ہے، لیکن طوفان آنے پر گھاس اکڑ جاتی ہے اور آم کا درخت وہی کھڑا رہتا ہے۔ جو چیزیں جتنی دیر میں بنتی ہیں وہ اتنی ہی مضبوط اور دیر پا ہوتی ہیں۔ یہی صبر کی اصل طاقت ہے، اور یہی وہ راز ہیں جو زیادہ تر لوگ سمجھنے سے پہلے ہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ یہ ہے CBAN، اور آج ہم بات کریں گے اس ہفتے کے آخری اور شاید سب سے ضروری موضوع کی، صبر۔ ایک ایسی سفر جو ہر بڑی کامیابی کے پیچھے خاموشی سے کام کرتی ہے، لیکن جیسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں سب کچھ فوری چاہیے، فوری نتیجہ، فوری کامیابی، فوری خوشی۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز کا ایک کلک کی دوری پر ہے، اور اسی وجہ سے صبر کرنا بھول چکے ہیں۔ لیکن اصل میں بڑی چیزیں فوری نہیں ہوتی، نہ بنتی ہیں، وہ وقت مانگتی ہیں۔ سوچے، ایک بانس کا درخت بوئے جانے کے بعد پہلے 5 سال زمین کے اندر صرف جڑیں بناتا ہے۔ 5 سال اوپر کچھ نظر نہیں آتا، لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، لیکن 5ویں سال کے بعد وہی بانس صرف 6 ہفتوں میں 90 فٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ 6 ہفتوں کا کمال تھا؟ نہیں، یہ 5 سالوں کی خاموشی محنت کا نتیجہ تھا، جو زمین کے اندر جڑیں مضبوط کر رہی تھی تاکہ جب اوپر بڑھنے کا وقت آئے تو اتنی اونچائی کا بوجھ سنبھال سکے۔ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر جڑیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ دن جب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، دراصل وہی سب اہم دن ہوتے ہیں۔ سوچئے، اگر کسان بیج بونے کے 1 ہفتے بعد ہی زمین کو کر دیکھنے لگے کہ یہ پودا کہاں ہے، تو نازک جڑیں ٹوٹ جائیں گی اور فصل کبھی نہیں اگے گی۔ کودنا نہیں، پانی دیتے ہیں۔ پانی دیتے رہنا، انتظار کرنا ہی وہ کام ہے جو نتیجہ لاتا ہے۔ اب ایک اہم بات سمجھیے، صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگ اکثر صبر کو روک جانے یا ہار ماننے سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن اصل صبر یہ نہیں۔ اصل صبر یہ ہے کہ آپ نتیجہ نہ آنے کے باوجود اپنی محنت جاری رکھیں، بغیر گھبرائے، بغیر جلدی مچائے۔ صبر کا مطلب انتظار کرنا نہیں، صبر کا مطلب انتظار کے دوران بھی محنت جاری رکھنا ہے۔ جو لوگ جلدی نہیں نتیجہ ملنے پر محنت چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ جلدی نتیجہ نہ ملنے پر محنت چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ اس مقام سے پیچھے رہ جاتے ہیں جہاں تھوڑا سا مزید صبر انہیں کامیابی تک لے جا سکتا تھا۔ کتنے لوگ منزل سے صرف چند قدم پہلے رک گئے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں لگا اب کچھ نہیں ہوگا۔ صبر کا امتحان ہمیشہ سب سے مشکل لمحے میں آتا ہے، جب آپ نے سب کچھ آزما لیا ہو، جب تھکاوٹ جب سے زیادہ ہو اور نتیجہ سب سے دور ہو دکھائی دے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ تر ہار مان لیتے ہیں، حالانکہ اکثر کامیابی اسی موڑ کے بالکل بعد چھپی ہوتی ہے۔ ایک آخری بات سمجھیے، جلدی حاصل ہونے والی چیزیں اکثر جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کامیابی راتوں رات ملتی ہیں، وہ اکثر مضبوط بنیاد کے بغیر ہوتی ہیں اور پہلی مشکل میں ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن جو کامیابی صبر اور وقت کے ساتھ بنتی ہیں، اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور وہ مشکل وقت میں بھی قائم رہتی ہیں۔ جیسے وہ آم کا درخت جو طوفان میں نہیں گرتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز پکنے میں وقت لیتی ہے وہی اصل میں سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں، صبر کا مطلب ہے اپنا کام مکمل ایمانداری سے کرتے رہنا، نتیجہ اللہ پر چھوڑو۔ یہی وہ سکون ہے جو صبر کرنے والوں انسان کو ملتا ہے، نہ جلدی کی گھبراہٹ، نہ تاخیر کا خوف۔ یاد رکھیے،
بانس کا درخت 5 سال زمین کے اندر جڑیں بناتا ہے تاکہ چھٹے سال آسمان کو چھو سکے۔ آپ کی محنت بھی ابھی جڑیں بنا رہی ہیں، چاہے اوپر کچھ نظر آئے یا نہ آئے، صبر نہ کھوئیں۔ آپ کا اٹھنے کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تو کوئی طوفان آپ کو ہلا نہیں سکے گی۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اب سے صبر کے ساتھ ہی اپنی محنت جاری رکھیں گے تو کمنٹس میں لکھیے، میں صبر کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ یہ ہمارے ہفتے کی آخری ویڈیو تھی۔ اگر ان 7 دنوں کی باتیں آپ کے دل کو چھو گئیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، اور اپنے کسی ایسے دوست کو بھیجیے جسے آج حوصلے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اور صبر کے ساتھ اپنے سفر پر چلتے رہنا چاہیے۔